اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العلی العظیم درود بھیجیے گا پر محمد و آل محمد۔ خداوند متعال کا شکر ہے، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک کو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے، ان کے ذکر سے اور بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں۔ شعائر حسینی اور سید الشہداء علیہ السلام سے متعلق ان کے اپنے بیانات یا وہ شعار، وہ رجز جو ان کے اصحاب نے روز عاشور پڑھے، یا وہ شاعری، وہ عزاداری کے اشعار جو ائمہ علیہم السلام کے سامنے پڑھے گئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے چند عرائض آپ کے سامنے ان چند دنوں میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جس پہلے بیان کو ہم نے انتخاب کیا وہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک کا پہلا بیان تھا، یعنی جب مدینہ کے حاکم نے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو اس کے جواب میں امام نے فرمایا کہ امیر اے حاکم، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی والرحمہ بنا فتح اللہ و بنا یختم۔ خداوند متعال نے، یعنی ہماری گفتگو اس فقرے تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا آغاز ہم سے کیا، اس کائنات کا اختتام بھی ہم پر کرے گا۔ اور جیسا کہ کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کائنات کا اختتام اور اس کائنات کا آغاز یعنی خود ایک تکوینی مرحلہ کہ اس کائنات کے آغاز میں، یعنی اس دنیا کی خلقت میں خداوند متعال نے جس ذات کو سب سے پہلے خلق کیا وہ حقیقت محمدیہ و نور محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ درود بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اور فلسفے میں بھی، فلسفہ اسلامی کی بات کر رہا ہوں، وہاں بھی اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو صادر اول ہے، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی پہلی مخلوق ہے، وہ اشرف المخلوقات ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے اندر وہ تمام فضائل، وہ تمام کمالات موجود ہوں اور وہ سبب قرار پائے گی دیگر مخلوقات کی خلقت کا۔ یعنی اس کائنات کا جو نظام خداوند متعال نے قرار دیا وہ اسباب کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے۔ خداوند متعال نے اس کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے جو نعمتیں نازل کی، ان سب کے سب میں، حتیٰ ان نعمتوں کے وجود میں اہل بیت علیہم السلام کو واسطہ فیض قرار دیا۔ کل آپ کے سامنے میں نے زیارت جامعہ کے وہ فقرات پڑھے، اسی کے ذیل میں
کہ بکم فتح اللہ و بکم یختم، کہ کائنات کا آغاز آپ سے ہوا، کائنات کا اختتام بھی آپ پر ہوگا، اور آپ ہیں کہ خداوند متعال آپ کے ذریعے بارش کو برساتا ہے، آپ ہیں کہ خداوند متعال نے اللہ کا اگر اذن آپ کے شامل حال نہ ہو تو یہ آسمان زمین پر آ کر گر پڑے۔ یہ آپ ہیں جنہوں نے اس کو روکا ہوا ہے۔ دعائے ندبہ کے اندر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہیں وہ سبب کہ جو زمین اور آسمان کے ٹکرانے کا سبب نہیں ہے، یعنی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ورنہ یہ زمین تباہ ہو برباد ہو جائے۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، کہ اگر حجت الہی نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور خود یہ آغاز کا مرحلہ، اور اسی طرح جو آپ کے سامنے امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کی تلاوت کی، جس میں مولا نے بیان کیا جب اس لعین حشام ابن عبد الملک کو مخاطب کر رہے ہیں، اور وہاں کے جو درباری موجود ہیں، افراد جو وہاں موجود ہیں، ان کو مخاطب کر رہے ہیں، تو وہاں اس بات کو بیان کیا کہ دیکھو تم کہاں جا رہے ہو، خداوند متعال تمہاری حکومت کے بعد ہمیں حکومت عطا کرے گا، اور جب ہماری حکومت ہوگی تو اب اس کے بعد کسی اور کی حکومت نہیں ہوگی۔ یعنی بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، قرآن کی آیات کو بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، رسول اللہ کی احادیث کو بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اس کائنات کا جو اختتام ہے، قیامت کی بات نہیں ہو رہی، اس زمین کی بات ہو رہی ہے۔ اس زمین کے اوپر بھی جو اس زمین کی آخر ہے، جو اس زمین کی انتہا ہے، وہ ہم اہل بیت علیہم السلام پر، اس زمین کا اختتام خیر پر ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے بھی امید کنندہ ہے۔ ہم لوگ حالات دیکھ کے بعض دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنے لوگ شہید کر دیے گئے، اتنی جنگیں ہو رہی ہیں، اتنے مومنین قتل ہو رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی شخصیات قتل ہو رہی ہیں۔ نہیں، یہ سب کا سب مقدمہ ہے، کس چیز کے لیے؟ کہ اللہ کی حجت آئے اور آنے کے بعد اس زمین کو عدل و انصاف سے ایسے پر کر دے جیسے یہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوں۔ لہذا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مرثیہ جو تاریخ میں بہت مشہور ہوا اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب دیبل نے پیش کیا، یہ مرثیہ تائیہ یا مدارس آیات کا اس کا عنوان مختلف تواریخی حالات میں موجود ہے، مرثیہ تائیہ یا مدارس آیات۔ خب یہ ہمارے پاس، کیونکہ بعض دفعہ ہمارے یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ ائمہ علیہم السلام کی عزاداری کے اندر حالات، واقعات، موجودہ زمانے کے تشیع کے مختلف مسائل یہ ڈسکس نہیں ہوتے تھے، صرف امام نے کہا سید الشہداء کا ذکر ہو اور اس کے بعد ان کے اوپر گریہ کیا جائے، جو ضروری ہے، جو لازم ہے، جس کے بغیر انسان اس کمال کو طے نہیں کر سکتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے۔ لیکن آیا انسان دیکھے واقعاً ایسے ہی تھا، اس زمانے کے حالات کو خود ائمہ کے سامنے جب یہ مرثیے پڑھے جاتے تھے، جب گریہ و عزاداری کی جاتی تھی، تو آیا اس وقت کے حالات سے لا تعلق ہوا جاتا تھا یا نہیں؟ ائمہ علیہم السلام کے دور میں بھی جو مرثیے پڑھے جا رہے ہیں، جس میں سے ایک معروف مرثیہ جناب دیبل کا جو آپ کے سامنے اس کے چند اشعار میں تلاوت کرنے کی آج سعادت حاصل کروں۔ خب یہ اس سے پہلے کہ میں اس مرثیے کا آغاز کروں، آپ کے سامنے میں نے جہاد کی ڈیفینیشن بتائی کل یا پرسوں، کہ جہاد اہل بیت کی تعلیمات میں یعنی ایسی کوشش کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا نقصان ہو اور اہل بیت علیہم السلام کی حکومت کا زمینہ فراہم ہو۔ اس وقت کا جو طاغوت ہے، اس وقت کا جو دشمن ہے اہل بیت کا، وہ اس سے خوف کھائے، اسے معلوم ہو کہ یہ عزاداری وہ عزاداری ہے کہ جو اس کے ظلم و ستم کو آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ اور خود اس عزاداری کی ماہیت میں یہ چیز موجود ہے۔ ممکن ہے کہ کیونکہ بعض مرتبہ یہ شبہ ایجاد کیا جاتا ہے بھائی فلاں نے کہہ دیا کہ ایسی عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری زندگی کے اندر بہت سارے ایسے گناہ، فحشا، منکرات نظر آ رہی ہیں کسی کو، وہ آنے کے بعد مجھ سے بولے بھائی تمہاری نماز کا کیا فائدہ؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کا کام کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا، تمہیں برائیوں سے روکے گی، یہ تمہیں منکرات سے روکے گی۔
خوب اب ایک شخص مجھے دیکھتا ہے کہ میں برائیوں میں پڑا ہوں، میں منکرات میں پڑا ہوا ہوں، میں مختلف گناہوں میں پڑا ہوا ہوں، اب وہ دیکھتا ہے تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ؟ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں؟ نہیں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی نماز میں خلوص پیدا کروں۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میری نماز کا اثر میری زندگی میں نظر آئے۔ اب اگر کوئی اس کا یہ مطلب لے لے، بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ میری نماز کا فائدہ نہیں ہے، اس کا مطلب اب میں نمازیں نہیں پڑھوں، اب میں نماز کو ترک کر دوں، اب میں بیٹھ جاؤں سکون سے اور یہ سمجھنے لگوں کہ اب میری نماز کا تو فائدہ نہیں ہے تو اب میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ حتیٰ ان کے ظاہر کو محفوظ رکھنا، یعنی اگر میں ان ظاہر کو محفوظ رکھوں، اس کے جو خول ہے حتیٰ اس کو بھی میں بچا کے رکھوں، تو وہ مجھے اس حقیقت تک پہنچا دیں گی۔ اب اگر میں نماز کو ہی چھوڑ دوں گا تو کل تک جو برائیاں کر رہا تھا اس کے اندر ایک اور برائی اضافہ ہو گئی نا۔ خود نہ صرف یہ کہ میرے نماز نہ پڑھنے سے میری برائیاں رکی نہیں بلکہ برائیوں کے اندر اضافہ ہو گیا۔ بس اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہاری فلاں عبادت سے کیا اثر ہوا، کیا فائدہ ہوا، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ان عبادت کو چھوڑ دے، نا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس عبادت سے جو تمہیں فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا تھا تم وہ فائدہ حاصل نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت کے ذریعے تمہیں کمال عطا کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ اس عبادت کے ذریعے تمہیں اہل بیت علیہ السلام سے متمسک کرنا چاہتا تھا۔ خود جب تمہاری عملی زندگی کے اندر یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ صحیح طور پر وہ تمسک حاصل نہیں ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں، میں روزہ چھوڑ دوں، میں حج چھوڑ دوں، میں زیارتیں چھوڑ دوں، میں عزاداری چھوڑ دوں، نہیں۔ خوب اب جب عزاداری کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسی عزاداری ہونی چاہیے، اگر ویسی نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چھوڑ دوں؟ نہیں، قطعاً یہ مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ چھوڑ دی تو اب جو کر رہے تھے اس سے بھی ہاتھ دھو دو گے، کیونکہ اس کے کرنے سے، اس مجلس اعضا میں آنے سے، اس بارگاہ میں آنے سے، فرش اعضا پر تشریف رکھنے سے یہ جو اثر میری زندگی کے اندر ہو رہا تھا، چانسز تھے کہ میں سدھر جاؤں، لیکن اب اگر اس سے بھی میں دور ہو گیا تو اب میرے ہدایت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اب اگر میں عزاداری سے دور ہو گیا تو اب میری ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی؟ پس قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ذہن میں یہ آ جائے، کسی کے یہ شبہ آ جائے کہ بھائی عزاداری کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو اب عزاداری بند کر دو۔ نہیں، کس نے کہہ دیا؟ نہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرو، اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں خلوص کو زیادہ سے زیادہ شامل کرو، اپنی نیتوں کو خالص کرو، اس کے ہدف کو جانو سمجھو اور اس پر عمل کرو، اس کے لیے کوششیں کرو۔ قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو اب اپنی ہدایت کا راستہ بند کر دے گا، انسان اپنے کمال کا راستہ بند کر دے گا۔ لہٰذا جب بھی یہ کہا جائے کہ بھائی با مقصد عزاداری کی جائے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ اور خود عزاداری میں یعنی کوئی ایسا ممکن ہے انسان تصور کرے کہ جس نے سید الشہداء کے مصائب سنے ہوں، جس نے سید الشہداء پر گریہ کیا ہو، جس نے زینب کے پردے پر ماتم کیا ہو، اس کی زندگی کے اندر کوئی اثر نہ ہو؟ ممکن ہے؟ جب انسان آ رہا ہے تو جس خلوص کے ساتھ آ رہا ہے، ہماری اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، ہماری عبادتوں کے اندر کون سا خلوص؟ ایک گریہ ہے سید الشہداء پر جو یہ مومنین خلوص کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ خوب اس کا اثر ہے، بالآخر دنیا کے اندر اتنے ایک آلودگیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ وہ شیاطین طاقتیں وہ ہمیں اپنی جانب کھینچ رہی ہوتی ہیں۔ خوب اگر یہ عزاداری نہ ہو، اگر سید الشہداء کا یہ ذکر نہ ہو، اگر یہ عزا خانے نہ ہو، یہ جلوس نہ ہو، اگر ہم ان مقدس زوات کے مصائب کے اوپر گریہ نہ کریں تو نہ جانے ہمارا کیا حشر ہو۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے نتیجے میں ہم کتنی پستیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اس عزاداری نے ہمیں بچایا ہوا ہے، اس عزاداری نے ہماری حفاظت کی ہے، ہم محافظ نہیں ہیں۔ یہ عزاداری یعنی اگر ہم عزادار بن رہے ہیں، اگر ہم عزاداری کر رہے ہیں تو در حقیقت یہ عزاداری ہے جو ہماری حفاظت کر رہی ہے، یہ عزاداری ہے جو ہمیں پستیوں سے نجات عطا کر رہی ہے، یہ عزاداری ہے جو ہمیں تنزل سے نجات عطا کر رہی ہے۔ اور اس عزاداری کی ماہیت میں شجاعت موجود ہے، حماسہ موجود ہے، ظلم کی مخالفت موجود ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اپنے آپ کو عزادار کہے اور وہ ظلم کے خلاف جذبات نہ رکھے۔ ہاں ممکن ہے بعض دفعہ خود مجھ جیسے افراد کی بدعمالیوں کی وجہ سے
مجھ جیسے افراد کی حرکت و سکنات کی وجہ سے ممکن ہے کوئی کسی خاص نظریے سے اپنے آپ کو دور کر لے، لیکن اس کا باطن ایسا نہیں ہے کہ وہ ظلم ہوتا دیکھے اور خاموش بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ رو رہا ہے کس پر؟ کربلا کے مظلوم پر. یہ اتنا پاک و پاکیزہ گری ہے. یہ جو اہل بیت علیہم السلام نے اس عزاداری کی تاکید کی نا، یہ دشمن کی ساری سازشوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے. یعنی جب انقلاب اسلامی آیا تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ بالآخر ایک جو سرخے کہلائے جاتے ہیں سوشلسٹ انقلابی، وہ اس وقت وہاں پہ بھی موجود تھے. انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا کہ بھائی یہ کب تک رونا دھونا کرتے رہیں گے، کب تک جو ہے وہ گریا، کب تک جو ہے وہ ماتم. یہ اچھی جو ابھی ماڈرن قسم کی قوم ہے اس کو سوٹ نہیں کرتا. لہذا اب ہم دنیا کے سامنے اب ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، اب ہم آخر ایک ترقی یافتہ ملک بننے جا رہے ہیں، ہم دنیا کے سامنے اب یہ حرکتیں نہیں کریں، رونے دھونے کی باتیں نہیں کریں، ماتم کی باتیں نہ کریں، بلکہ وہ جو دنیا کے اندر رائج ایک سیمینار کا طریقہ ہے، اکیڈمک طریقہ ہے، اس کو اختیار کریں. امام خمینی علیہ الرحمہ نے ان کے خلاف باقاعدہ بیان جاری کیا. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رونے والی قوم، انہیں معلوم نہیں ہے یہ گریہ کتنا طاقتور ہے. اگر انہیں اس گریہ کا اندازہ ہو جائے تو یہ کبھی ہمارے اوپر یہ اعتراض نہ کریں. انہیں معلوم نہیں ہے کہ سید الشہداء پر بہنے والا ایک ایک آنسو اتنا طاقتور ہے کہ وہ سیلاب بن کر دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیتا. دیکھیں یہ عزاداری کی ماہیت کے اندر ہے، یہ عزاداری کے وجود کا حصہ ہے. اس کو عزاداری سے آپ جدا نہیں کر سکتے. یہ ایک عزادار کا فطری ایک جذبہ ہے کہ وہ جب دنیا میں ظلم ہوتا دیکھتا ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے. ہاں ممکن ہے کہ مجھ جیسے کسی انسان کے کسی عمل کے نتیجے میں وہ کسی خاص نظریے سے دور ہو جائے، وہ فلاں ایک ضد، بالآخر ہم انسان ہیں، بعض دفعہ ضد اور ہٹ درمی ہمیں بہت سارے مسائل کی جانب دھکیل دیتی ہے. خوب یہ عزاداری ہے جو ائمہ علیہم السلام نے کی. یہ عزاداری جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کی. یہ عزاداری جناب سید سجاد علیہ السلام نے کی کہ جب دربار یزید میں کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کر رہے ہیں. یعنی آج بعض لوگ حیرت ہے کہ یہ بولتے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی یہ عزاداری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے حالات اور واقعات سے جڑی ہوئی ہو، یہ عزاداری ہمیں کربلا کے بعد نظر نہیں آتی. خوب جناب زینب کے خطبات جب اہل کوفہ کو مذمت کر رہی ہیں، جب شامیوں کو بیان کر رہی ہیں، دیکھیں وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ شام میں تو آپ نہیں دیکھتے کہ بی بی نے مثلا کوئی سیاسی بیان دیا اور خوب کوفے میں دکھایا. شام میں کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ شام میں جیسے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، شام میں اہل بیت کے فضائل پہنچنے ہی نہیں دیے گئے. یعنی جب کوفے سے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ابھی، لیکن جب یہ سواریاں کوفے سے گزرتی تھیں تو کوفے والوں کے ان بازاروں میں، ان گلیوں میں ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے اہل بیت علیہم السلام کے گریے پر ہلہلہ کیا ہو، اہل بیت علیہم السلام پر پتھر مارے ہوں، اہل بیت علیہم السلام کی توہین کی ہو. لیکن جب یہ بیویاں شام کے بازار میں گئیں تو انہیں باغی کے عنوان سے ٹریٹ کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کون ہیں. رسول اللہ کا دین ان تک نہیں پہنچا. جو اسلام ان تک پہنچا تھا وہ رسول اللہ کا اسلام نہیں تھا. کوفے والے جانتے تھے لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی بے وفائی کی وجہ سے شرمندہ تھے. اور جب گریہ کرتے تھے تو بیوی کہتی تھی کہ تم گریہ کر رہے ہو تو ہمارے مقابل پر ہمارے مردوں کو کن کے مردوں نے قتل کیا. بیوی مذمت کرتی تھی. بالآخر کوفے اور شام کی فضا میں فرق ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں ہمیں ایک جذبات نظر آتے ہیں، وہاں ہمیں وہ احساسات نظر آتے ہیں، جو ایک ایسی عزاداری نظر آتی ہے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر شخص، ظالم شخص مجبور ہو جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام کو رہا کرنے کے لیے. کیونکہ اگر انہوں نے شام میں اسی عزاداری کو جاری رکھا تو اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا. خوب یہ عزاداری ہمیں نظر آتی ہے کربلا کے بعد. اور آئیں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک اور درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ ایک اور درود بھیجتے ہوئے اگر آگے تشریف لے آئیں تو بعد میں آنے والوں کے لیے مشکل ایجاد نہیں ہوگی. بر محمد و آل محمد صلوات.
تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ دروازے سے جو راستہ ہے وہ آنے والوں کے لیے کھل جائے. ایک دفعہ ایک اور درود بھیجیں اہل بیت کی ذات پہ بآواز بلند. خب اب یہ عزاداری اگر جہاد ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس دور کے حالات سے اس عزاداری کا ایک تعلق جڑا ہوا ہے. لہٰذا مختلف مثالیں آپ کے سامنے بیان کی اور خود یہ مرثیہ جو جناب دیبل کا. دیکھیں جب ہم بنو عباس اور بنو امیہ کی ان حکومتوں کو دیکھتے ہیں تو بنو امیہ کے حالات یعنی اس حکومت کے دوران حالات مختلف ہیں، بنو عباس کے دوران حالات مختلف ہیں. بنو عباس کہیں امیر المومنین کے خلاف بیان نہیں دیتے، سید الشہداء علیہ السلام کے خلاف بھی کہیں ہمیں بیان اس طرح نظر نہیں آتا، بالخصوص منصور اور اس طرح کے ادوار میں. بعد میں آنے والوں نے شاید بعض ایسے اعمال انجام دیے، زیارت میں رکاوٹ بنے، لیکن خود جو ان کا نعرہ تھا جب انہوں نے قیام کیا تو الرضا من آل محمد کے عنوان سے انہوں نے اپنا پرچم بلند کیا، نعرہ بلند کیا. اہل بیت کے نام پر انہوں نے لوگوں کو اپنے گرد بلایا. اب یہاں پر اگر رسول اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، آپ کے سامنے وہ مثالیں میں نے بیان کی. بنو امیہ کے دور میں رسول اللہ کی حمد و ثنا کی جائے تو بنو امیہ کو اس وقت یعنی پرابلم نہیں ہے، اس وقت اس حمد و ثنا سے، اس نعت سے کوئی خطرہ نہیں ہے. خب اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ انسان بولے بس اس وقت نعت پڑھنے کا، رسول اللہ کی مدح کرنے کا ثواب نہیں تھا. نہیں، ثواب تھا، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا ثواب تھا، ارزش تھی، ضروری تھا. رسول اللہ کی حمد و ثنا کرنا ضروری تھا، لیکن جہاد نہیں تھا. جہاد کیا تھا؟ جہاد امیر المومنین کا نام لینا جہاد تھا. یعنی بنو امیہ کے دور میں علی کے نام کو زندہ رکھنا جہاد تھا، جہاد کا عنوان تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ مٹانا چاہتے تھے. لہٰذا اب دشمن کی سازشوں کے خلاف اقدام یعنی جہاد، دشمن کو نقصان پہنچانا یعنی جہاد. اب امیر المومنین کے نام کو زندہ رکھنا یعنی جہاد. اب بنو عباس کا دور آیا. وہ بنو عباس علل اعلان امیر المومنین کے مخالف نہیں تھے، لیکن اس دور کے امام کے مخالف تھے. بنو عباس کے دور میں جو قیام ہوئے ان کے مخالف تھے. جو امام حسن علیہ السلام کی اولادوں نے ان کے خلاف قیام کیے ان کے مخالف تھے. گرچہ یہ تمام قیام جو ہوئے اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو شاید امامت کا وہ تصور جو آج میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی نسبت یا امام کاظم، امام علی رضا علیہ السلام کی نسبت ان کے ذہنوں میں وہ موجود نہیں تھا. لیکن بالآخر علوی تھے، امام حسن کی اولاد میں سے تھے، لہذا بنو عباس کے خلاف حالت قیام میں نظر آئے. خب اب اس مرثیے کو اس مقدمے کے ساتھ آپ سنیے گا. جناب دیبل یعنی جب فضا فراہم ہے، شاید آپ لوگوں میں سے ایک اکثریت تعداد نے غریب طوس، وہ جو ایک سیریل امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی زندگی پر بنایا گیا، وہ دیکھا ہو. امام مسجد میں موجود ہیں، مسجد یعنی اس وقت کا دربار، اس میں موجود ہیں اور حکم دیتے ہیں جناب دیبل کو کہ آپ مرثیہ پڑھیں، آپ سید الشہداء علیہ السلام کے مصائب کو بیان کریں. جناب دیبل یہ مرثیہ شروع کرتے ہیں. یہ مرثیہ تائیہ یا مدارس آیات کے عنوان سے تاریخ میں ذکر ہوا. کیا فرماتے ہیں؟ افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات اتشانا بشت فرات. اے زہرا، اگر آپ حسین کے لاشے کو زمین کرب و بلا پر تڑپتا دیکھتی اور فرات کے کنارے پیاسا دیکھتی، اذن للتمت الخد فاطم عنده واجریت دمع العین فی الوجنات، تو آپ اپنے رخساروں کو پیٹتی اور ایسے پیٹتی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. سید الشہداء کے اس مرثیے کا آغاز کیا، افاطم قومی یبنت الخیر فندبی نجوم السماوات بارض فلات. اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، آئیں آ کر دیکھیں آسمان کے ستارے کس طرح زمین کے اوپر بکھرے پڑے ہیں. قبور بکوفان و اخرى بطیبہ و اخرى بفق نالها صلوات. ایک قبر کوفے میں موجود ہے، ایک قبر طیبہ میں موجود ہے، ایک قبر فخ میں موجود ہے کہ ان تمام اہل قبور کے اوپر درود و سلام ہو. خب کون ہے؟ طیبہ ہمیں معلوم ہے مدینے کی بات ہو رہی ہے، کوفہ ہمیں معلوم ہے نجف کی بات ہو رہی ہے، فخ میں کون ہے؟ خب یہ دیکھیں یہ مرثیہ وہ نہیں ہے کہ جو کوئی بھی شاعر اٹھ کے پڑھ دے نا. امام معصوم کے سامنے یہ مرثیہ پڑھا جا رہا ہے. خب کون ہے؟ کس کی قبر ہے فخ میں؟ یہ مدینے سے چند فاصلے کے مقام پر یہ علاقہ
ایک شہید گزرے جن کا نام سید الشہداء کے نام پر تھا، حسین ابن علی. یہ امام حسن کی اولاد میں سے. اور ہمارے پاس روایات ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ اس مقام سے گزرے، رک گئے، گریہ کیا، اترنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. جب سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ کہا میرے اولاد میں سے ایک شخص میرے حسین کے ہم نام یہاں پر قتل کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ شہید ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ 2 شہیدوں کا اجر عطا کرے گا، اور ان کی روحیں ان کے جسموں سے پہلے بہشت کی جانب روانہ ہو جائیں گی. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، ایک دفعہ درود بھیجے مولا کی ذات پہ بآواز بلند، کہ امام علیہ السلام نے اس مقام سے جب امام گزرے تو امام نے بھی یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی. یہ جو تنعیم کا میقات ہے جہاں سے احرام باندھے جاتے ہیں، وہیں نزدیک میں یہ علاقہ موجود ہے. امام نے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب سوال کیا تو جو روایت میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ کی بیان کی، امام نے اسی روایت کو کوٹ کی کہ رسول اللہ نے یہاں نماز پڑھی، رسول اللہ نے یہاں گریہ کیا، اور جناب شہید فخر یعنی جناب شہید حسین ابن علی ان کے فضائل کو بیان کیا، اور کہا کہ وہ ایسے صوم و صلات کے پابند تھے، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دینے والے تھے. گریہ کیا ائمہ علیہم السلام نے، کس کے اوپر؟ یہ کہ جنہوں نے اس وقت بنی عباس کے خلاف قیام کیا تھا. خب یہ کون تھے؟ امام تھے؟ نہیں. آیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے کسی قیام میں شریک تھے؟ نہیں. لیکن جب امام رضا علیہ السلام جناب دیبل سے اس مرثیے کو پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، تو اب جناب دیبل اس مرثیے کے اندر شہید فخر کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں. اسی طرح وَأُخْرَى بِأَرْضِ الْجَوْزَجَانِ مَحَلُّهَا وَقَبْرٌ بِبَاخَمَرِ لَدَى الْغُرَبَاتِ، کہ فرماتے ہیں کچھ اور قبریں بھی ہیں جو سرزمین جوزجان اور اس عالم غربت میں وہ قبر جو باخمری کے مقام پر ہے. خوب کون ہے یہ؟ یہاں پر بھی 2 شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں. جناب زید کے فرزند جناب یحییٰ بن زید، ان کی قبر، اور دوسری جناب ابراہیم ابن عبداللہ ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی امام حسن کے پوتے جو اس مقام پر دفن ہیں. خب یہ 2 مقام دوبارہ ایک تذکرہ آیا، جناب زید کے فرزند جناب یحییٰ، کہ اسی تحریک کو جو جناب زید نے شروع کی وہ جناب یحییٰ ہمیں آگے اس کو تسلسل دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کا ذکر اس نوحے اور مرثیے کے اندر کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح جناب ابراہیم ابن عبداللہ ابن حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی خود امام حسن علیہ السلام کے پوتے، ان کا ذکر ہمیں یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں نے، یعنی جناب یحییٰ بن زید نے بنو امیہ کے خلاف اور جناب ابراہیم نے بنو عباس کے خلاف قیام کیا. خب امام تو قیام حالت قیام میں نہیں تھے. خب اب اس قیام کو آیا ہم کس طرح دیکھیں گے کہ اس وقت کے ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے اہل بیت کے گھر والے، ایسے گھر والے یعنی خود ائمہ علیہم السلام نہیں، یعنی امیر المومنین کی اولاد سادات علوی بن الحسن، انہوں نے قیام کیا مختلف ادوار میں، اور اہل بیت علیہم السلام نے ان کی حمایت کی. خود جناب زید کا قیام ہمارے سامنے ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قیام کر رہے ہیں. امام صادق علیہ السلام نے اس طرح مخالفت نہیں کی، ہاں شاید کھل کے حمایت بھی نہیں کی، لیکن خود امام جعفر صادق یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ لَوَدَدْتُ أَنَّ الْخَارِجِيَّ مِنْ آلِ محمد خَرَجَ وَعَلِيَ نَفَقَةُ عَيَالِي، کہ مجھے محبت ہے اس امر سے کہ آل محمد میں سے کوئی کھڑا ہو کر قیام کرے اس ظالم و جابر حکومت کے خلاف، اور اس کا نان نفقہ میری ذمہ داری ہو، اس کا بجٹ میری ذمہ داری ہو، اس کے گھر والوں کا نان نفقہ میری ذمہ داری ہو. اور یہ ہمیں نظر آیا تاریخ میں ائمہ علیہم السلام نے فراہم کیا. یعنی یہ جو شعراء اس وقت آپ تصور کرتے ہیں کہ اس طرح آ کر کھل کر حکومت کے خلاف اس محل میں جو ظاہر خلیفہ کے کنٹرول میں ہے اس میں آ کر خطاب کر رہے ہیں، اس میں آ کر یہ شعر پڑھ رہے ہیں جو کس کی حمایت میں، جو کس کا مرثیہ ہے، جن کو خلیفہ نے قتل کیا ہے، جن کو انہی کی حکومت نے مارا ہے. خب یہ ان کو چھوڑ دیتے تھے؟ نہیں، یہ زندانوں میں جاتے تھے، ان کی شہادتیں واقع ہوتی تھی. اور اب امام ان کے ایک ایک شعر کے بدلے ان کو جنت کا وعدہ دیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ جہاد کر رہے ہیں، تلوار نہیں اٹھا رہے، لیکن ان کا ایک ایک شعر ایسا ہے جو ائمہ علیہم السلام کے امر کو احیا کرنے کا سبب ہے.
ان کا ایک ایک شعر ایسا ہے جو اس وقت کے ظالم اور جابر حکمرانوں کے لیے خطرے کا سبب ہے. لہٰذا ائمہ علیہ السلام نے حمایت کی. ایک ایک شعر کے بدلے کئی ہزار اشرفیاں ان کو دیں, ان کے گھر والوں کو سپورٹ کیا. اگر وہ زندان میں گئے تو ان کے گھر والوں کی کفالت کی, ان کی آزادی کے لیے اگر پیسے دینے پڑے تو پیسے دیے. اب یہ تمام کام ائمہ علیہ السلام نے دیا. خود جناب زید کی زندگی ہمارے سامنے کہ رسول اللہ سے روایت ہے کہ جناب زید بن اسامہ ان کو کہتے ہیں رسول اللہ کہ دیکھو مجھے تم سے محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے تمہارے نام سے محبت ہے. اور تمہارے نام سے کیوں محبت ہے؟ کہ میرے حسین کی اولاد میں سے ایک شخص زید نامی ظلم و ستم کے خلاف قیام کرے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور جو اس کے ساتھ قتل ہوا وہ ان شہداء میں شامل ہے جو رسول اللہ کے ساتھ شہید ہوئے, جو رسول اللہ کے رکاب میں شہید ہوئے, جو امیر المومنین کے رکاب میں شہید ہوئے, جو امام حسن و امام حسین کی رکاب میں شہید ہوئے. اب یہ شہادت کا یہ سلسلہ بالآخر اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ موت سے, قتل ہونے سے آشنا ہے, مانوس ہے. امیر المومنین کی اولادیں ہیں یہ, انہیں قتل سے خوف نہیں ہے. بالآخر یہ تذکرہ اہل بیت کے ذہنوں میں تھا. اب ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب جناب زید کی ولادت ہوتی ہے, سید سجاد علیہ السلام قرآن کو کھولتے ہیں, قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے پاتے ہیں, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے ان کے نفسوں کو خریدتا ہے, ان کے مال کو خریدتا ہے. کس چیز کے بدلے؟ جنت کے بدلے, کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں. ایک مرتبہ جب امام نے اس آیت کو دیکھا تو مسکرا دیے, کہا یقیناً یہ وہی بچہ ہے کہ جس کی بشارت رسول اللہ نے دی تھی. کون؟ امام سید سجاد. دیکھیں, اور خود امام صادق علیہ السلام کے دور میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ خدا چچا زید پر رحمت نازل کرے کہ اگر وہ اس قیام میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ جانتے تھے کہ یہ حق کس کا حق ہے. دیکھیں یہ روایات بیان کر رہی ہیں کہ حالات گرچہ اس طرح سازگار نہیں تھے کہ ائمہ علیہ السلام خود آگے بڑھ کر قیام کریں, لیکن ائمہ علیہ السلام نے اس دور میں جو قیام ہو رہے تھے, اگر وہ قیام خلوص نیت کی بنیاد پر تھے, اگر وہ قیام اہل بیت علیہ السلام کے امر کو زندہ کرنے کے لیے تو ائمہ علیہ السلام نے ان کی مدد کی. ہاں بعض قیام ایسے بھی تھے جن کے ائمہ نے مخالفت کی, بعض لوگ ایسے بھی تھے حتیٰ بنی ہاشم سے جن کے ائمہ نے مخالفت کی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک فرزند ہیں سیدہ ملکہ شام فاتح شام سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ایک واقعہ ایک اور ایک شخصیت کا میں آپ کو سناؤں تاکہ معلوم ہو جائے, واضح ہو جائے نظریہ کیا ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہر اٹھنے والی تحریک کا انسان جڑ جائے, اور نہ کوئی یہ سمجھے کہ اگر حضرت حجت کے قیام سے قبل کوئی تحریک اٹھ رہی ہے تو وہ تحریک باطل ہے. نہیں, خود ائمہ علیہ السلام خود اسی شعر کے اندر, اگر میں آخری شعر کی جانب آؤں کہ امام علیہ جناب دیبل باقی اشعار پڑھتے ہیں اور آخر میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ایک شعر کا اضافہ کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ أَلَحَّتْ عَلَى الْأَحْشَاءِ بِالزَّفَرَاتِ کے قبر خراسان کی سرزمین پر ہے کہ جس کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے کہ وہ آتش غم کو بھڑکا دے گی. إِلَى الْحَشْرِ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ قَائِمًا يُفَرَّجُ عَنَّ الْغَمِّ وَالْكُرْبَاتِ, اور یہ غم اتنا عظیم ہوگا کہ جب تک ہماری حجت قیام نہیں کرے گی, جب تک ہمارا قائم مبعوث نہیں ہوگا, یہ غم اسی طرح جاری رہے گا. اب جناب دیبل پوچھتے ہیں کہ مولا یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ابھی چند دن گزریں گے مجھے بھی قتل کر دیا جائے. خوب امام یہاں پر بھی حضرت حجت کا ذکر کر رہے ہیں, اس تحریک کو اعلان کر رہے ہیں, اس تحریک کا کہ دیکھو یہ جو حق اور باطل کا معرکہ ہے ایک دن ہمارے حق میں تمام ہونا ہے. اس دنیا کے اوپر اہل بیت کی حکومت ہونی ہے, اس دنیا کے اوپر امیر المومنین کے پرچم کو بلند ہونا ہے. یہ تحریک آگے بڑھے گی, یہ تحریک کامیاب ہوگی,
اور اس بات کو بہت واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں. میں اس واقعے کو جو آپ کے سامنے وعدہ دیا بیان کروں اور آؤں مصائب کی جانب. ایک امام موسیٰ کاظم کے فرزند نے زید ابن موسیٰ، خوب ان کا نام بھی زید ہے. یہ بھی بنو عباس کے خلاف مختلف قیاموں کا حصہ رہے، لیکن جس طرح روایات نے، تاریخ نے بیان کیا، ان کی تحریک کے اندر بہت اسلامی شریعت کے جو اصول اور قوانین ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا. امام کے فرزند نے، اچھا خود یہ میرے اور آپ کے لیے، کبھی میں اپنے آپ کو ایک مومن گھرانے کا ایک بچہ سمجھوں، کبھی میں اپنے آپ کو سادات کے گھرانے کا ایک فرد سمجھوں، اور اس کے بعد میں یہ سمجھنے لگ جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گارنٹی کارڈ لکھ کر دے دیا ہے کہ اب میں کبھی بھی اہل بیت کے راستے سے منحرف نہیں ہوں گا. نہیں، اختیار اللہ تعالیٰ نے سلب نہیں کیا. خوب یہ توفیق ہے انسان اس نعمت کا شکر ادا کرے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ انسان دوسروں سے بڑھ کر اہل بیت علیہم السلام کے حق کا دفاع کرے. خوب زید ابن موسیٰ یہ مشہور تھے زید النار کے نام سے، یعنی آگ والا زید، کیونکہ جہاں جاتے تھے آبادیوں کو آگ لگا دیتے تھے. کئی جو اہل بیت کے مخالفین تھے یا حکومت کے حامی لوگ تھے ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، بدنام تھے. مامون نے بظاہر ایک مرتبہ ان کو گرفتار کیا. جب گرفتار کیا تو اب امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام خراسان میں موجود ہیں. مامون کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بھائی کو گرفتار کیا، اور آپ دیکھیں بنو امیہ نے آپ کے چچا زید کے ساتھ کیا کیا تھا. ان کو قتل کیا تھا، ان کے عزیز و اقارب کو قتل کیا تھا، ان کے سپاہیوں کو قتل کیا تھا، اور ان کے لاشیں کو سولی پر لٹکا دیا تھا، معلق کر دیا تھا چند دن تک. لیکن کیونکہ مجھے آپ سے ارادت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں آپ کے بھائی زید کو آزاد کر دوں گا، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا. گویا وہ ایک حق السکوت کہ آپ میرے ظلم و ستم پر، آپ میری حکومت کی نسبت خاموش رہیں. امام علیہ السلام پر گویا یہ سمجھ رہے کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں. امام کہتے ہیں دیکھو میرے بھائی زید کا میرے چچا زید سے مقایسہ نہیں کرنا. کہ یہ دفاع کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہر قیام کرنے والا ہمارا نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی حق کے لیے قیام کرے تو ہم اس کی مدد نہ کریں، ہم اس کی حمایت نہ کریں. اہل بیت علیہ السلام کی یہ تحریک آج بھی جاری ہے. یہ حق اور باطل کا معرکہ آج بھی جاری ہے. آج بھی حق کی نصرت کرنے والے موجود ہیں، آج بھی ظلم و ستم کے سامنے چپ رہنے والے موجود ہیں. اور بالخصوص میں مصائب سے پہلے ذکر کرنا چاہوں گا، آج آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ لبنان کے مومنین واقعاً جرأت کے ساتھ شہادتیں دے رہے ہیں. یعنی انسان ان مجالس اعزاء میں جب سید الشہداء پر گریہ کرے، ان لوگوں کے لیے دعا کرے، خداوند متعال ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے کہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا اپنا. جب فلسطین کے مظلوموں کی بات آئی یا ایران کے اوپر جب حملہ کیا گیا تو انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی اور اس جنگ کے اندر کود گئے. اور اب ان چند مہینوں کے اندر ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور آج بھی یہ شہادتیں جاری ہیں. انشاءاللہ ان کی فتح و نصرت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی فرج و گشائش کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجے بر محمد و آل محمد علیہ السلام. بس خوشنود یہ امام عالی مقام صاحب عصر و زمان خان آل محمد عین حیات ست رسول فرزند بطول ہادی و مہدی علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے زحمت تمام کی. امام علیہ السلام کے ساتھ، سید الشہداء کے ساتھ یہ ایک لشکر موجود ہے، ایسے افراد جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسے افراد ہیں کہ جن کے بارے میں حسین کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے ایسے اصحاب ملے جو کسی اور کو نہیں ملے. آپ نے سنا، پڑھا، شب عاشور چراغ گل کر دیے گئے، حکم دیا گیا کہ دیکھو میں تم سے بیعت اٹھا رہا ہوں، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، میرے گھر والوں سے، اور میں روز قیامت تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا. رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ. اصحاب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. حسین ابن علی، ہم دنیا چھوڑ کر آئے آپ کی محبت میں، اور اللہ کی قسم اگر ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہمارے بدنوں کو آگ لگا دی جائے،
اس آگ لگانے کے بعد ہماری جو راکھ ہو اس کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور یہ کام دوبارہ زندہ کیا جائے, یہ کام 70 مرتبہ انجام دیا جائے, ہم حسین ابن علی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے روز قیامت؟ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. بنی ہاشم نے اس عہد کو تجدید کیا اور سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے اصحاب پر رشک کیا. ابھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں سید الشہداء علیہ السلام خیمے کے گرد چکر لگا رہے, نہ جانے زمین پر کیا تلاش کر رہے ہیں. شاید حسین زمین سے ان کانٹوں کو صاف کر رہے ہوں کہ جب عصر عاشور آئے گی اور عصر عاشور کے بعد جب یہ خیمے جلا دیے جائیں گے تو جب حسین کی کمسن بچیاں مقتل میں دوڑیں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاؤں زخمی ہو جائیں. جناب یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے حسین کے ساتھ ساتھ تھا, مولا کے ساتھ ساتھ تھا, اور دوسری جانب اصحاب اپنی تلواروں کو سیکل کر رہے تھے, اپنی تلواروں کو تیز کر رہے تھے. جب مولا واپس پلٹے جناب زینب کے خیمے میں آئے, ایک مرتبہ زینب سلام اللہ علیہ نے تڑپ کر کہا, اے بھائی تم نے اپنے ان ساتھیوں سے امتحان تو لے لیا, کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میرے بابا علی کی طرح یا میرے بھائی حسن کی طرح یہ تمہیں بھی تنہا چھوڑ دیں. سید الشہداء اطمینان دلاتے ہیں, لیکن یہ راوی کہتا ہے کہ میں باہر کھڑا یہ سن رہا تھا. میں گیا ایک مرتبہ حبیب کے پاس, اے حبیب جنگ کی تیاری کر رہے ہو, یہاں نبی زادیہ مضطرب ہیں, نبی زادیہ بے چین ہیں, آؤ چلو زینب کے خیمے کے باہر زینب کو اطمینان دلائیں. ایک مرتبہ اصحاب آئے, اصحاب اپنی تلواریں نکالی اصحاب نے اور اپنی گردنوں پر رکھ کر یہ وعدہ دیا, اے رسول زادیوں یہ وعدہ کر کر جا رہے ہیں, ارے جب تک ہمارے بدن میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے ارے تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے, تمہارے دفاع کے لیے ان تلواروں کو تیز کیا ہے. زینب نے ایک مرتبہ حبیب کو سلام کیا, اصحاب پر سلام بھیجا, ایک مرتبہ پھر تڑپ گئے, ارے کیا وقت آ گیا, رسول زادیہ غلاموں کو سلام پیش کر رہی ہے. آنے کے بعد اب تیاریاں شروع ہوئیں. اصحاب نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ کل رسول اللہ کی اولاد قتل ہو جائے اور تم زندہ رہو. ایک دوسرے سے وعدہ لیتے تھے. آپ نے سنا جناب مسلم ابن اوسجہ اور جناب حبیب کے مسائل کہ وصیت کرتے جا رہے ہیں آخر وقت, اے حبیب دیکھو حسین سے پہلے قتل ہو جانا, یہ نہ ہو کہ یہ لعین حسین تک پہنچ جائیں اور تم زندہ رہو. اور تمام اصحاب بالکل اسی طرح اس عہد کو نبھاتے رہے. آج جب شب عاشور آئی, عاشور کا سورج نمودار ہوا, ایک ایک صحابی اپنے آپ کو قربان کرتا گیا. روایت کہتی ہے کہ جو رات گزری تھی نا, جہاں سب آمادہ ہو رہے تھے وہیں کچھ ایسی مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی تھیں کہ دیکھو, کچھ مائیں تھیں جو کہتی تھیں کہ دیکھو تم بنی ہاشم سے نہیں ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم کے بچے قربان ہو جائیں اور تم مجھے رسول اللہ کے سامنے شرمندہ کر دو. ایک ایسی ماں تھی جو اپنے بچوں کو قربان کرتے وقت کہہ رہی تھی کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو ماموں کے بچے قربان ہو جائیں, علی کی اولاد قربان ہو جائے اور تمہیں میری ماں فاطمہ کے سامنے شرمندہ کر لو. اے اونو محمد آمادہ رہو, اے مونو محمد دیکھو کل جا کر مقتل میں اپنے ماموں کا دفاع کرنا, اپنے مولا کا دفاع کرنا. بچے آمادہ ہیں. اور یہ کون بچے ہیں؟ یہ وہ بچے ہیں کہ جن کی دادی اسما بنت امیس, یقیناً ان بچوں نے جناب زہرا کے ان مصائب کو اپنی دادی سے شاید سنا ہو کہ جب وہ وقت آیا, وہ غربت کا عالم آیا, علی زہرا کو غسل دے رہے ہیں. ایک مرتبہ بچوں سے کہا دیکھو بچوں گریہ نہ کرنا, میں نہیں چاہتا کہ اس امت کو خبر پہنچے کہ زہرا کو دفن کیا جا رہا ہے. لیکن ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب علی غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ اٹھے. جناب اسما نے پوچھا, اے مولا ارے کہاں بچوں کو چپ کرا رہے تھے, ارے کہاں خود چلا کر گریہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں اے اسما ارے فاطمہ کے کچھ زخم ایسے ہیں جو اس نے مجھے علی سے بھی چھپائے. شاید ان بچوں نے یہ مسائل سن رکھے ہو. ارے کتنا آمادہ کیا ہوگا کہ اپنے ماموں کا دفاع کریں, اپنے ولی کا دفاع کریں, کیونکہ انہوں نے دفاع اپنی نانی فاطمہ زہرا سے سنا ہے, کس طرح
مولا کا دفاع کیا تھا۔ ہاں جب ظہر عاشورہ آئی، جب اصحاب ایک ایک کر قتل کر دیے گئے، اب روایت کہتی ہے کہ بنی ہاشم کے جوانوں کے چہروں پر ایک عجیب شادابی نمودار ہوئی، ایک خوشحالی نمودار ہوئی، ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے، ایک دوسرے کو ودا کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا اے بھائی پہلے میں جاؤں گا، تم چھوٹے ہو۔ دوسرا کہتا تھا کہ اے بھائی ارے میں آپ کی مصیبت کو دیکھ نہ سکوں گا، پہلے میں جا کر اپنے آپ کو قربان کروں گا، کہیں یہ نہ ہو کہ میرا ایمان متزلزل ہو جائے۔ ہاں ایک دوسرے کو ودا کر رہے ہیں، کئی چچا بھتیجوں کو ودا کر رہے ہیں، کئی بھائی بھائی کو ودا کر رہا ہے۔ اب ایک وقت وہ آیا، حسین نے بنی ہاشم کی پہلی قربانی کو مقتل میں بھیجا۔ اے علی اکبر جاؤ، ارے جا کر دین کا دفاع کرو۔ ہاں علی اکبر میدان میں گئے۔ ایک بی بی ہے، حسین کی بہن ہے۔ ارے جب بھی حسین کوئی لاشا لے کر خیمے پر لوٹتے تھے نا تو یہ بہن ان کا استقبال کیا کرتی تھی، اور ایسا استقبال کرتی تھی کہ علی اکبر کے لاشے کو جانتی ہے کہ حسین کے لیے کتنا سخت ہے اکبر کے لاشے کو دیکھنا۔ ارے شبیہ رسول ہے، شاید حسین برداشت نہ کر سکے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین سے پہلے زینب علی اکبر کے لاشے پر پہنچ گئی۔ ہاں یہ بی بی ایک مرحلہ آیا، اپنے بچوں کو بھیجتی ہے، کہا جاؤ بیٹا اب تک زندہ ہو، ماں کو شرمندہ کر رہے ہو۔ کہا اے اماں، ماموں کے پاس کئی مرتبہ گئے لیکن ماموں اجازت نہیں دیتے، ایک مرتبہ خود گئیں چل کر۔ اے بھیا میرے بچوں کی قربانی بھی قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا کہ اے بہن شاید عبداللہ راضی نہ ہو۔ کہا نہیں مولا، ارے عبداللہ نے مجھے کہا تھا کہ جب سخت وقت آئے تو ایک کو میری جانب سے ایک کو اپنی جانب سے حسین پر قربان کر دینا۔ حسین اجازت نہیں دینا چاہتے لیکن شاید ماں زہرا کا واسطہ دیا ہوگا۔ ایک مرتبہ حسین کے سامنے سخت سفارش آ گئی، حسین نے اجازت دی۔ جب یہ کمسن بچے جنگ لڑنے گئے دونوں ساتھ گئے، نہ جانے امامہ کیسا تھا کیونکہ کلہ تو ان کے سر کی نہیں تھی، زرہ تو ان کے بدن کی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ یہ جنگ کرتے گئے، جنگ کرتے کرتے کئی لعینوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ایک مرتبہ محمد اپنے گھوڑے سے گرے۔ جب گرنے لگے اون کو صدا دی، اے بھائی میں نانا کی، اے بھائی میں دادا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میری ماں کو کہہ دینا میں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ بھائی اون نے کہا کہ بھائی تھوڑا صبر کر جاؤ، ارے میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، انشاءاللہ رسول اللہ کے ہاتھوں آب کوثر سے سیراب ہوں گے۔ رجس پڑھتے جاتے ہیں، ارے اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو، ارے میں جعفر طیار کا پوتا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا نواسا ہوں۔ ایک مرحلہ وہ آیا، اب اون دفاع بھی کر رہے ہیں، اون لڑ بھی رہے ہیں، محمد کے لاشے کی شاید حفاظت بھی کر رہے ہو، کہیں بھائی کا لاشا اس بیابان میں پامال نہ ہو جائے۔ ایک وقت آیا اون بھی گھوڑے سے زمین پر گرے، ارے صدا دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ماموں جان ہمارا سلام قبول کیجئے۔ اب جو حسین لاشا اون و محمد پر پہنچے، شاید شرمندہ ہے زینب سے لیکن کیسے لے کر جائیں؟ ایک جانب سے اون کے لاشے کو پکڑا، ایک جانب سے محمد کے لاشے کو تھاما۔ ان نوجوانوں کے لاشوں کو اس طرح لے کر گئے کہ ان کے لاشیں زمین پر خط کھینچتے جاتے تھے، سر جھکائے حسین خیمے پہنچے۔ لیکن ہاں وہ زینب جو ہر شہید کے استقبال کے لیے، حسین کے استقبال کے لیے موجود ہوتی تھی، ہر شہید کے لاشے پر اب وہ زینب باہر نہ نکلی۔ ایک مرتبہ بیویوں نے جا کر شاید بیوی کو صدا دی، ارے اون و محمد آ گئے ہیں، شاید تڑپ گئی ہو۔ ارے کیا کہا؟ کیا واپس لوٹ گئے؟ ارے کیا قربان نہ ہوئے؟ کہا نہیں، آ کر دیکھے۔ اب جو جا کر دیکھا، ایک مرتبہ زینب نے خود کو سجدے میں گرا دیا۔ اے اللہ تیرا شکر، تو نے بھائی حسین کے سامنے اس بہن کی قربانی کو قبول کر لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال ہماری آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین عزاداری سید الشہداء علیہ السلام انجام دے رہے ہیں، خداوند متعال ان کی حفاظت فرمائے، ہمیں خلوص کے ذات اور زیادہ سے زیادہ عزاداری سید الشہداء منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے، بالخصوص انقلاب اسلامی بالاخص ملت مظلوم لبنان کی حفاظت فرمائے، ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ ہم سب کو ان مقاومین، ان مظلومین کی حمایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے۔
دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار، تکفیری قوتیں عالم اسلام کے خلاف، تشیع کے خلاف، مکتب اہل بیت کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، خداوند متعال ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے۔ ہم سب کو ان کے ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے، ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔